نظر انداز ایک مکمل ذات۔ یہ ہے ناول کا دوسرا حصہ، رشتہ۔ پھر ایک دن اس کے گھر میں باتیں ہونے لگیں۔ آوازیں دھیمی تھیں لیکن معنی صاف تھے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا سکون بھی تھا اور ایک انجانا سا ڈر بھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ اب شاید سب بدل جائے گا، شاید اب اسے سمجھا جائے، شاید اب اس کی باتیں سنی جائیں۔ وہ مستقبل کو ایک نئی شکل دے رہی تھی۔ وہ خود کو ایک نئے گھر میں دیکھ رہی تھی، جہاں اس کی خاموشی اس کی مجبوری نہیں بلکہ اس کی مرضی ہوگی۔ وہ ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں داخل ہوئی اور کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے درمیان میں کیا کھو دیا۔ شادی کے بعد زندگی نے اسے فوراً مشکل نہیں کہا تھا۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا۔ گھر نیا تھا، لوگ نئے تھے اور اس کے حصے میں نئی ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ شروع میں اسے یہی لگا کہ شاید یہی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہر نئی جگہ پر تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ صبح وہ سب سے پہلے جاگتی، خاموشی سے کچن میں جاتی، برتنوں کی آواز دھیمی رکھتی کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ پہلے دن کسی نے پیار سے کہا، چائے تھوڑی تیز ہوا کرے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اگلے دن چائے تیز تھی۔ کسی نے کہا، ناشتہ وقت پہ ہونا چاہیے۔ اس نے گھڑی دیکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا، یہ گھر ہے، یہاں ایسے نہیں چلتا۔ اس نے خود کو بدلنا شروع کر دیا۔ کوئی بات ایک ساتھ سخت نہیں تھی، مگر سب باتیں آہستہ آہستہ اس کی عادت بنتی جا رہی تھیں۔ وہ کبھی کہتی، آج دل کر رہا ہے کہ باہر چلی جاؤں۔ جواب فوراً نہیں آتا تھا، مگر چہرے بدل جاتے تھے، خاموشی لمبی ہو جاتی تھی۔ وہ خود ہی کہہ دیتی، کوئی بات نہیں، پھر کبھی۔ پر پھر کبھی نہیں آتا تھا۔ وہ کبھی بولنا چاہتی تھی کہ اسے تھکن ہے، کہ سارا دن گھر میں رہ کر دل بوجھل ہو جاتا ہے، کہ وہ بھی انسان ہے، مشین نہیں۔ مگر اس سے پہلے ہی سن لیا جاتا تھا، گھر میں رہتی ہو، تھکتی کس بات پر ہو؟ وہ جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ جواب دینے کے بعد بحث ہوتی تھی، اور بحث کے بعد خاموشی کا عذاب۔ وہ خاموشی سے ڈرنے لگی تھی۔ کبھی اس کا دل کرتا اپنے میکے جا کر دل کھول کر بات کرے، مگر وہاں بھی وہی جملے سننے کو ملتے، بیٹی صبر کرو، شادی کے بعد سب کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ہر گھر میں یہی ہوتا ہے۔ ہر جگہ اسے سمجھایا جاتا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہی نارمل ہے۔ وہ سوچنے لگی، شاید مسئلہ اس میں ہی ہے۔ وہ کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ سیکھنا چاہتی تھی۔ کبھی دل میں آتا کہ وہ بھی اپنے نام سے جانی جائے، مگر جب بھی اس نے ذکر کیا تو بات ہنس کر ٹال دی گئی۔ اب اس عمر میں کیا کرو گی؟ گھر سنبھالو، یہی بہت ہے۔ یہ شوق بعد میں دیکھیں گے۔ یہ بعد میں اس کی زندگی کا سب سے لمبا وقت بن گیا۔ شوہر برے نہیں تھے، وہ بس سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے وہ ایک اچھی بیوی تھی، جب وہ خاموش رہتی تھی، جب وہ کم مانگتی تھی اور جب وہ کم بولتی تھی۔ وہ خود کو اسی پیمانے پہ تولنے لگی، اگر وہ خوش ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں، اگر وہ ناراض ہے
تو میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کرنے لگی۔ شادی کے بعد وہ عورت کم نہیں ہوئی تھی، مگر وہ خود سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور کسی کو یہ فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ شادی کے بعد کی زندگی کا آغاز ہے۔ ابھی بہت کچھ اچھا آنا باقی ہے۔ چھوٹے جملے، لمبی خاموشیاں، اور وہ برداشت جسے دنیا اچھی بیوی کہتی ہے۔ دن ایک جیسے نہیں تھے، مگر محسوس ایک جیسا ہی ہوتا تھا۔ کبھی وہ صبح اٹھتے ہی تھکن محسوس کرتی، حالانکہ رات پوری سوئی ہوتی تھی۔ اصل تھکن جسم کی نہیں تھی، وہ دل کی تھی، جسے آرام کا کوئی وقت ہی نہیں ملتا۔ گھر میں سب کچھ اس کی ذمہ داری تھی، مگر اختیار کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ اگر کوئی چیز گم ہو جاتی تو سوال اس سے ہوتا تھا، اگر کوئی چیز اچھی بن جاتی تو بس اتنا کہا جاتا، ہاں ٹھیک ہے۔ تعریف ایک ایسا لفظ تھا جو اس کے گھر میں بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو دیکھتی، وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی ہونٹ، مگر وہ چمک، ہاں وہ چمک اب نہیں تھی جو شادی کے شروع میں تھی۔ اسے یاد نہیں آتا تھا کہ آخری بار اس نے اپنے لیے کب کچھ خریدا تھا۔ نیا کپڑا بھی ہمیشہ کسی موقع کے لیے ہی ہوتا تھا، کسی کی خوشی کے لیے، کسی کی ضرورت کے لیے۔ اپنی خوشی، وہ تو ہمیشہ فہرست کے آخر میں آتی تھی۔ کبھی وہ چاہتی کہ شوہر کے ساتھ کچھ بات کرے، دل کی بات، یہ بتائے کہ وہ دن بھر کتنی تنہا رہتی ہے، مگر جیسے ہی وہ بولنے لگتی، کوئی نہ کوئی جملہ اسے روک دیتا تھا۔ اتنا مت سوچا کرو، ہر بات کو دل پہ مت لیا کرو، تم خوش رہنا سیکھو۔ وہ سوچتی تھی اگر خوش رہنا اتنا ہی آسان ہوتا تو شاید وہ یہ باتیں کہہ ہی نہیں رہی ہوتی۔ گھر میں اس کا ہونا ضروری تھا، مگر اس کا محسوس کیا جانا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہر رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتی، بیوی بھی بنی، بہو بھی بنی، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں بیٹی بھی، مگر کہیں وہ خود نہ بن سکی۔ وقت گزرتا گیا، ایک سال، پھر دوسرا، گھر والوں کی باتیں بدلنے لگیں۔ اب سوال ہونے لگے تھے، کچھ خوشخبری کیوں نہیں؟ ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور وہ مسکرا دیتی۔ کیا کہتی؟ کہ سب ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ ٹھیک نہ ہونا کسی رپورٹ میں نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن اس کے جسم نے ایک نئی خبر دی۔ یہاں مکمل ہوتا ہے اس ناول کا دوسرا حصہ۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔